نگران شورا کا بہت ہی پیارا سلسلہ گھریلو مسائل اور ان کا حل، اس سلسلے کے ساتھ موجود ہیں۔ گھر کا سربراہ اپنی ذمہ داری پوری کرے، گھر کے خرچے پورے کرے، نہ کوئی مسئلہ ہو، نہ کوئی پریشانی ہو، نہ کوئی لڑائی ہو، نہ کوئی جھگڑا ہو، سکون سے زندگی گزارے۔ عام طور پر لوگ اس حد تک اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو میں نے پڑھی ہے باتیں۔ بندے کو چاہیے کہ جب وہ دیکھ رہا ہے کہ میرا خرچہ پورا نہیں ہو پا رہا، میں گھر کے اخراجات پورے نہیں کر پا رہا، تو اس کے لیے بھی تو کوئی مدنی پھول عطا فرمائیں۔ ایسا گھر کا فرد یا ایسا گھر کا مرد جو واقعی ہم دیکھتے ہیں کہ جو سستی کر رہا ہوتا ہے، اس کو یقیناً سمجھانا چاہیے حلال رزق کما کا تھک جانا، اس کے بھی فضیلت ہے، سبحان اللہ، گھر بار چلانا ہے۔ اور ویسے الرجال قوامون علی النساء، اس آیت کریم کے مرد افسر ہیں عورتوں پر، سورہ نساء کے اندر جو آیا ہے، تو اس میں جو مردوں کو جو عورتوں پر فضیلت دی گئی ہے نا، اس کی ایک وجہ بیان کی گئی ہے کہ یہ عورتوں کا خرچہ اٹھاتے ہیں۔ آٹا، گھی، تیل، چینی وغیرہ کے جو دام ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ نگران شورا ہمیں یہ ارشاد فرمائیں کہ ہمیں اپنے اخراجات کو کم سے کم کر کے کس طرح سے اپنے مہینے کو اچھے انداز سے چلانا چاہیے، جس میں ہمارا جو ہے وہ رمضان کا مہینہ بھی اچھا گزرے۔ گزارا کرنا تو پڑے گا ہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس کی تقسیم ہے، بعضوں کو امیر کیا، بعضوں کو غریب کیا، یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے کہ زمین پہ رینگنے والا کوئی سا جاندار نہیں جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر نہ لیا ہو۔ اور امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے قلم رزق اور موت لکھ کر فارغ ہو گئی ہے، یعنی جس کے حصے میں جتنا رزق تھا وہ مل کر رہے گا، جس کے حصے میں جب موت ہے نا وہ آ کر رہے گی، جس وقت وہ موت کا وقت ہے، یہ اس میں تبدیلی نہیں ہے۔ اب رزق آپ کا جو ہے، اب اس کے لیے یہ ہے کہ اس کی برکت کی کوشش کریں، ایسے افعال اور اعمال پیدا کریں جس میں اللہ کریم آپ کے اس آمدنی میں برکت داخل کر دے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں، برکت محض کثرت کا نام نہیں ہے۔ حضور، میرا آج کے موضوع کے حوالے سے یہ سوال ہے کہ گھر میں جو پریشانیاں آ جاتی ہیں اخراجات کے حوالے سے، تو جب زیادہ پریشانیاں آ جائیں تو شوہر کو کیا کرنا چاہیے اور بیوی کو کس طرح اپنا رول ادا کرنا چاہیے، اس کا جواب ارشاد فرما دیں۔ شوہر کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ اپنی تمام تر کوششوں کو اور اپنی آمدنی کو اپنے گھر کے سامنے رکھ کر ریئلائز کروائے، ان کو تھوڑا سا وہ یقین دلائے کہ دیکھیں یہ ہے، یہ حالات واقعات، اور وہ بھی چونکہ جنگل میں نہیں رہتے گھر والے۔ عورتوں کو چاہیے، گھر کی بیوی کو اور بچوں کی امی کو، بچوں کو چاہیے کہ وہ اس کے مطابق اپنی چیزوں کو لیں، کمپرومائز کریں، کچھ قربانی دیں۔ عورتوں کو بھی اسی پروگرام میں کچھ سمجھایا کریں کہ عورتیں بھی ہمارا ساتھ دیں، وہ بھی زیادہ فضول خرچی کرتی ہیں۔ حضور، اگر آپ واقعی گھر کو امن کا گہوارہ بنانا چاہتی ہیں تو میری تمام اسلامی بہنوں سے اور بچوں سے بھی میری ریکویسٹ ہے، فرمائشیں اور خواہشات کو منیمائز کریں، کم سے کم کریں، اگر ختم کر سکتے تو کر دیں، اور مل جل کے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اخراجات میں مطلب آسانیاں پیدا کر دے۔ میں خاص طور پر فیملی جو اسلامی بہنیں ہمیشہ اپنے اوپر والوں کو دیکھنے کے بجائے نیچے والوں کو دیکھیں۔ آپ سے بھی تو غریب گھر موجود ہوگا، آپ اس کو دیکھیں اور اس کے مطابق آپ اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ میری خواہش یہی ہے کہ آمدنی اور اخراجات میں میچنگ ہو یا نہ ہو، آپ کے اندر میچنگ ہونی چاہیے۔ اس غریب گھر کو آئیڈیل بنا لو کہ جو غربت میں بھی ایک دوسرے کے اوپر جان چھڑک رہے ہیں، پرسکون رہ رہے ہیں، سکون رہ رہے ہیں، محبت کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ اخراجات اگر کم ہوتے ہیں تو کم کر لیں، آپ اپنے مسائل ہم سے ڈسکس کریں۔ ہماری خواہش یہ ہے کہ مسائل کے ہوتے ہوئے جھگڑے نہ ہوں۔ مسائل ختم کرنا یہ شاید آپ کے اختیار میں ہے یا نہیں ہے، یہ بات کی بات ہے، لیکن آپس میں پیار اور محبت سے رہنا یہ آپ کے اختیار میں ہے، یہ آپ کر سکتے ہیں، صرف اور صرف تھوڑی سی سمجھداری اور برداشت کی دیں۔